دوستو آج ہم آپ کو لے کر چلنے والے ہیں ایک ایسے ملک کے سفر پر جس کی مٹی میں ہزاروں سال کی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی، ایک ایسی سرزمین جہاں ہر قدم پر تاریخ بولتی ہے اور ہر گلی، ہر عمارت، ہر دیوار کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوتی ہے۔ چاہے بات ہو مہاراجاؤں کے محلوں کی، مغل بادشاہوں کے شاندار قلعوں کی، یا سڑکوں پر چلتے عام لوگوں کی روزمرہ زندگی کی، ہندوستان کا ہر رنگ، ہر خوشبو، ہر آواز ہمیں ماضی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو چلیے دوستو، آج ہم مل کر کرتے ہیں ایک زبردست تاریخی سفر جو ہمیں لے جائے گا ہزاروں سال پیچھے، اور بتائیے گا کہ آخر یہ ملک اتنا خاص کیوں ہے۔ ہم اپنے سفر کی شروعات کرتے ہیں سندھ کے کنارے بسے ایک قدیم شہر سے، اس کا نام ہے موئنجو داڑو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ صاف سڑکیں، پانی کی نکاسی اور پکے گھر صرف آج کل کے زمانے کی بات ہے، تو ذرا رک جائیے، کیونکہ 4000 سال پہلے یہاں کے لوگ یہ سب کچھ بنا چکے تھے۔ یہاں کے لوگ نہ صرف زراعت کرتے تھے بلکہ تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مٹی کے برتن بنائے، مہریں بنائی جن پر عجیب سے نشانات اور جانوروں کی تصویریں تھیں۔ یہ ایک مکمل ترقی یافتہ معاشرہ تھا جو اپنے وقت سے بہت آگے تھا۔ پھر آتا ہے ویدک دور، جہاں ہمیں رگ وید، سام وید اور یوگا جیسے تصورات ملتے ہیں۔ اس دور میں لوگ قدرت، آسمان، آگ، پانی، ان سب کو دیوتا مانتے تھے۔ اسی دور میں گنگا اور جمنا کے کنارے نئی تہذیبیں ابھری، جنہوں نے آگے چل کر ہندو، بدھ اور جین مذاہب کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے سفر کے اگلے پڑاؤ کی طرف۔ دوستو، پرانے زمانے میں جب راجاؤں کی بات ہوتی تھی تو ان میں سے ایک نام بہت مشہور ہے، چندرگپت موریہ۔ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے تقریباً پورے ہندوستان کو ایک سلطنت کے نیچے لا کر تاریخ میں دھوم مچا دی۔ کیا آپ کو معلوم ہے زیرو یعنی کا تصور سب سے پہلے ہندوستان میں آیا تھا؟ جی ہاں، آریہ بھٹ، ایک مشہور گپتا دور کا سائنسدان، وہ پہلا شخص تھا جس نے زیرو اور سیاروں کی حرکت کے بارے میں بات کی۔ تو دوستو، یہ دور تھا علم، ترقی اور ثقافت کا، ایک ایسا وقت جب ہندوستان واقعی چمک رہا تھا۔ اب چلتے ہیں ایک زبردست دور کی طرف، مغل بادشاہوں کا دور۔ جی ہاں، اب نام سنیں، بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں، اورنگزیب، ہر ایک کی اپنی کہانی اور اپنی شان ہے۔ اکبر بادشاہ کو آپ صرف جنگجو نہ سمجھے، اس نے کوشش کی کہ سب مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہیں۔ اس نے دین الہی شروع کیا اور دربار میں ہندو، مسلم، عیسائی سب کو جگہ دی۔ جہانگیر کو مصوری اور باغبانی کا بہت شوق تھا، کہتے ہیں وہ ایک درخت کا پتا تک غور سے دیکھتا تھا۔ اور شاہجہاں، واہ بھائی، انہوں نے تو محبت کی ایک ایسی نشانی بنائی جو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تاج محل سنگ مرمر سے بنا، خوبصورت میناروں اور پانی کے چشموں کے بیچ کھڑا تاج محل صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک خواب ہے۔ لال قلعہ، جامع مسجد، آگرہ قلعہ، سب اسی دور کی نشانیاں ہیں۔ مغلوں نے ہمیں اردو زبان، شاندار کانے، فن تعمیر اور تہذیب و تمدن کے وہ رنگ دیے جو آج بھی ہماری پہچان ہے۔ دوستو، پھر آیا ایک ایسا وقت جب باہر سے آئے لوگ جو صرف تجارت کے لیے آیا کرتے تھے، یعنی انگریز، وہ یہاں کے بادشاہ بن بیٹھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، کسانوں پر ٹیکس بڑھا دیا، مقامی صنعتیں تباہ کر دی اور ہماری اپنی حکومت چھین لی۔ لیکن ہندوستانی بھی چپ نہیں بیٹھے۔ 1857 میں پہلی بار لوگ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اسے ہم پہلی جنگ آزادی کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ مکمل کامیاب نہ ہو سکی، لیکن یہ شروعات تھی۔ پھر آئے مہاتما گاندھی، جنہوں نے عدم تشدد کا راستہ اپنایا، یعنی لڑائی بغیر ہتھیار کے۔ ان کے ساتھ سبھاش چندر بوس، بھگت سنگھ اور بے شمار دوسرے بہادر لوگ ملے۔ سب نے مل کر انگریزوں کو یہ پیغام دیا کہ اب ہمیں آزادی چاہیے، اور آخرکار 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا۔ لیکن آزادی کے ساتھ ایک بڑا دکھ بھی آیا، ملک تقسیم ہو گیا اور لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ آج کا ہندوستان دوستو ایک جمہوری ملک ہے، جہاں ہر مذہب، ہر زبان، ہر تہذیب کو جگہ دی گئی ہے۔ یہاں آپ کو مندروں کے ساتھ مسجدیں، گرجا گھروں کے ساتھ گردوارے نظر آئیں گے۔ یہاں روایتی ساڑی بھی ہے اور جدید فیشن بھی۔ ہندوستان نے ایٹمی طاقت حاصل کی، خلا میں سیٹلائٹ بھیجے اور دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ لیکن ہاں، ابھی بھی کئی مسائل ہیں، غربت، تعلیم کی کمی اور سماجی فرق، جن پر کام کرنا باقی ہے۔
دوستو اب بات کرتے ہیں ہندوستان کے مشہور تاریخی مقامات کی۔ تاج محل آگرہ میں موجود یہ سفید سنگ مرمر کا شاہکار دنیا کی 7 عجائبات میں شمار ہوتا ہے۔ ایک محبت کی علامت جو شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنوایا۔ قطب مینار دہلی میں واقع یہ دنیا کی سب سے اونچی اینٹوں کی مینار ہے۔ 1193 میں بنائی گئی اور آج بھی شان سے کھڑی ہے۔ مہابلی پورم کے مندر یہ تامل ناڈو میں سمندر کے کنارے واقع سنگ تراشی کے شاہکار ہیں جو پتھروں پر بنی خوبصورت کہانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کچھ مزیدار چیزوں کی۔ جی ہاں، کھانے کی۔ ہندوستان کے کھانوں کی خوشبو دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ہر ریاست، ہر شہر، ہر گلی کا اپنا ذائقہ ہے۔ پنجاب کا بٹر چکن اور سرسوں کا ساگ، بہار کی لٹی چوکھا، ممبئی کا وڈا پاؤ اور پاؤ بھاجی، کلکتہ کا رس گلا اور مشہور فش کری، حیدرآباد کی بریانی وہ بھی ایسی کہ خوشبو سونگھ کر ہی بھوک لگ جائے، دہلی کے چاٹ، گول گپے اور نہاری، جنوبی ہند کے ڈوسا، سمبر اور اتپم، اور ہاں چائے۔ دوستو چائے تو یہاں کے دل کی دھڑکن ہے۔ گلی کے کونے سے لے کر بڑے ہوٹل تک چائے ہر جگہ آپ کو اپنے دوست کی طرح ملے گی۔ ہندوستان میں جب کوئی آپ سے کہتا ہے نمستے تو دوسرا السلام علیکم، تیسرا وَإِنَّكُمْ کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں 22 سرکاری زبانیں اور 1900 سے زیادہ بولیاں موجود ہیں۔ ہندی اور اردو بولنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑی زبانیں بنگالی، تمل، تیلگو، مراٹھی، گجراتی، کنڑا، ملیالم، پنجابی، یہ سب اپنی الگ ثقافت، شاعری، موسیقی اور ادب کی دنیا رکھتی ہے۔ دوستو یہ زبانیں صرف الفاظ نہیں بلکہ جذبات، تہذیب اور روایات کی نمائندہ ہے۔ دوستو ہندوستان کا کلچر صرف تاریخ، قلعے یا کانوں میں نہیں بلکہ ہر تہوار، ہر رسم میں چھپی ہے۔ ہولی ایک رنگوں کا تہوار ہے جہاں سب ایک دوسرے پر رنگ ڈال کر خوشیاں مناتے ہیں۔ دیوالی جو کہ چراغوں کی رات، جب پورا ہندوستان روشنیوں سے جگمگا اٹھتا ہے۔ مسلمان اکثریت کے تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ میل جول، کھانے اور قربانی کا پیغام دیتے ہیں۔ کرسمس، گرو نانک جینتی، بودھ پورنیما، بیہو، اونم، پونگل، بیساکھی، نوراتری، ان میں سے ہر تہوار ایک الگ ریاست اور ایک الگ کہانی رکھتا ہے۔ دوستو یہی روایات ہندوستان کو خاص بناتی ہیں، جہاں ہر مسلک، ہر مذہب، ہر طبقہ اپنے رنگ بکھیرتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اس ہندوستان کی جو نہ صرف اپنے ماضی پر فخر کرتا ہے بلکہ اپنے مستقبل کے لیے بھی تیار کھڑا ہے۔ جب ہم جدید ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز بہت خاص طور پر سامنے آتی ہے، رافیل طیارے۔ جی ہاں، 2020 میں فرانس سے آئے رافیل فائٹر جیٹ ہندوستان کی فضائیہ کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرتے ہیں۔ اب بھارت پہلے جیسا نہیں رہا۔ رافیل طیارے آواز سے بھی تیز اڑ سکتے ہیں، ایک ساتھ کئی ہتھیار لے جا سکتے ہیں اور ہر موسم میں دشمن پر وار کر سکتے ہیں۔ جب یہ پہلی بار امبالہ کے ایئر بیس پر اترے تو پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن اب جب حالیہ پاک بھارت جنگی تناؤ نے شدت اختیار کی تو بھارت نے پہلی بار رافیل طیاروں کو عملی طور پر میدان میں اتار دیا۔ یہ جدید فرانسیسی لڑاکا طیارے نہ صرف رفتار اور طاقت میں شاندار ہے بلکہ ان میں جدید ترین ریڈار، میزائل اور دفاعی نظام موجود ہے۔ لیکن پاکستان نے ہندوستان کا رافیل طیارہ مار گرایا، جس سے ہندوستان پر واضح ہوا کہ پاکستان ناقابل تسخیر ملک ہے۔ اس سے جنگ کرنے کے لیے ہندوستان کو اپنا دفاعی نظام مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا مکمل سفر ہندوستان کی تاریخ، زبان، ثقافت، کھانوں اور رسم و رواج کے بیچوں بیچ ایک ایسا ملک جو صرف جغرافیہ نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے۔ لیکن پاکستان بھی ایک ایسا ملک ہے جس نے ہندوستان کی جغرافیہ کو اور ان کے جذبات کو مٹی میں ملا دیا۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سب سے زیادہ دلچسپ حصہ کون سا لگا، اور ہاں اگلی بار ہم کسی اور ملک، شہر یا تہذیب کی حیرت انگیز سیر پر نکلیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔